جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے حکومت کی مشاورتی پالیسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، وہ فیصلہ سازی کا فقدان نظر آتا ہے موجودہ حکومت کے۔ اگر ہم فیصلوں کو دیکھیں، سپریم کورٹ نے آج چیئرمین نیب کو آسما یہ کہا ہے کہ سوئس کیسز کو ری اوپن کرنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی سٹینڈ نہیں لیا گیا، اور چیئرمین نیب کو تو اچھی خاصی ڈانٹ بھی پلائی۔ 16 دسمبر کے فیصلے پر ابھی تک کوئی عمل درآمد سامنے نہیں آیا، خصوصاً سوئس کیسز کو ری اوپن کرنے کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، سوئس کیسز کھولنا اور بند کرنا جو ہے وہ ایسے جو اس کو ہائپ کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب این آر او سامنے آ گیا سپریم کورٹ میں، اینڈ نیچرلی جو ہے جسٹس ول ٹیکس اے ٹائم، اور جو ہوگا اب سوئس کوسٹ کی جو بات آتی ہے وہ تو پچھلی حکومت میں میرے خیال میں اٹارنی جنرل کے اف آئی ایم رانگ یو کین کریکٹ می، کہ ان کے ہی لیٹر کے ساتھ وہ سابقہ گورنمنٹ نے جو بند کی تھی تو اس کا، اور میرے خیال میں اس کے بعد، لیکن ابھی تک آج کورٹ کا موڈ بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ باقاعدہ اس میں کہا گیا کہ 16 دسمبر کا فیصلہ واضح ہے اور ایگزیکٹو پابند ہے جو 16 دسمبر کا فیصلہ، اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ چیئرمین نیب کو باقاعدہ ڈانٹا گیا کیونکہ پروسیکیوٹرز کو ابھی تک آپ لوگوں نے چینج نہیں کیا، ایڈیشنل پروسیکیوٹرز کو نہیں چینج کیا، تو یہ دیکھیں تو گورنمنٹ کا کوئی ایسے کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو مطلب کوئی پروٹیکٹیو سٹانس میں جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے اور 16 دسمبر کا وہ تو آلریڈی اگر ہو اٹ از اپ ٹو دا، مطلب اگر ضرورت پڑے گی تو پہلے بھی پارٹی نے کہا ہے اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وی ول ڈو واٹ دا کانسٹیٹیوشن سیز اینڈ وی آر اوبیئنگ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا سپریم کورٹ، سو وی ول گو اہیڈ وتھ اٹ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم اس زمرے میں اس لے کے پریزیڈنٹ صاحب کے کوئی خصوصی آرڈر ہے یا پرائم منسٹر کے، دیر از نو سچ تھنگ۔ لیٹ دا کورٹ پروسیڈ اینڈ وٹ ایور ہیپنز وی آر دیر ٹو شیئر اٹ اینڈ وی آر دیر ٹو ایکسپٹ اٹ۔ آپ خرم کیا دیکھ رہے ہیں؟ 16 دسمبر کا فیصلہ واضح ہے، کورٹ نے کہہ دیا کہ ایگزیکٹو کو عمل درآمد کرنا چاہیے کورٹ کے آرڈر پہ، ابھی تک حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا۔ کیا پھر تصادم ہونے جا رہا ہے کیونکہ 12 مارچ تک عدالت نے طلب کر لیا گیا ہے تمام تر تفصیلات کو، کیونکہ اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا؟ کیا ایک دو ہفتے بعد پھر ہم وہی تصادم کی سین دیکھیں گے؟ آئین پر جو عمل درآمد ہے وہ اس حکومت کا بڑا خوبصورت افسانہ ہے، یہ بار بار ہمیں سناتے ہیں۔ وزیر اعظم نے فرمایا کہ چیف جسٹس امام ہیں ججوں کے، لیکن ریسٹور تب ہوئے جب ریسٹور کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ جو نوٹیفیکیشن واپس ہوا یہ تب ہوا جب کسی عقل مند آئینی ماہر نے جا کے وزیر اعظم کو بتایا کہ اگر کورٹ نے آئین، چونکہ آئین سے اتنا شغف نہیں ہے موجودہ حکومت کو، 204 کسی نے جا کر پڑھایا ہے ان کا، جس کے تحت کورٹ سزا دے سکتا ہے، کنٹیمپٹ بھی اور سزا بھی، نااہل بھی ہو سکتا ہے، نااہلی کا ریفرنس آ سکتا ہے، شاید اس پہ ڈر کے کیا گیا۔ لیکن ابھی ان کو یہ بتایا گیا کہ چونکہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں چیف جسٹس صاحب نے لاہور میں اپنی تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کسی کے ہم احسان مند نہیں ہے، ہمیں احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ججز کی جو تعیناتی ہوئی ہے وہ میرٹ پہ ہوئی ہے۔ جی آپ دیکھیں، اگر پارلیمنٹ لیجسلیٹ نہیں کرتی اور پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کرتی ان تمام ایشوز میں، تو پھر جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ ہولڈ کریں گی اور وہ پاکستان کا قانون رہے گا اور حکومت کو ماننا پڑے گا۔ اگر یہ بس ان کے سامنے ایک بڑی مثال ہے، ابھی جو انہوں نے 2 سال میں احتساب کا قانون یہ نہیں لا سکے، لیکن ہم نے دیکھا وہ جو بل آیا احتساب کا، اگر ہم وہ دیکھیں 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے اور احتساب کا بل اس وقت جو ہے وہ بھی ایک افسانہ ہے، وہ بھی ایک افسانہ ہے۔ ان کی آئین پر عمل درآمد، آپ نے خود کہا کہ آپ مجھے انٹرفیئر کرنا، مجھے انٹرفیئر کر رہی ہیں۔ کشمالہ خاموش ہے کافی دیر سے، کشمالہ سے پہلے میرے پاس تو ہیل والے جوتے بھی نہیں ہیں جو میں اٹھا لوں۔ آپ نے دونوں خواتین کے جوتے دیکھ لیے کہ کون سے انہوں نے جوتے پہنے، کیوں آپ نے اشارہ ویسے کس طرف؟ نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے، ان کی نااہلی تھی، اگر یہ 17ویں ترمیم ریپیل کر دیتے تو آج ججز کی تعیناتی کے معاملے میں ان کے پاس ایک لوکس سٹینڈ آئے ہوتا۔ اب ان کی اپنی نااہلیاں جو ان کا جمود ہے ان کے سامنے آ رہا ہے۔ کشمالہ اس تمام تر تناظر میں ہم دیکھیں پارلیمنٹ کا رول آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پارلیمنٹیرین بھی ہیں، تمام ایشوز کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، آئین کو ریویو کرنے کے حوالے سے کمیٹی بنا دی گئی ہے، اگلے 3 سال بھی سارے کام کرتے رہیں گے، کوئی بولے گا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، بولے گا بھی تو وہیں پہ ایک ڈیبیٹنگ کلب کی طرح بند ہو جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ سامنے بیٹھے انسٹیٹیوشنز کیا ججز کے یہ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فوج ہے، فوج کے آگے یہ سلیوٹ مارتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب ہم آئیں گے سارے فوجیوں کو سیولین پوسٹ سے ہٹا دیں گے، آج بھی تمام فوجی انہی سیولین پوسٹ پہ لگے ہوئے ہیں، بلکہ ایکسٹینشن دینے کی بات ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی وہ نہیں ہے لا سکے، کوئی کام یہ نہیں کر سکے۔ میں نے بتایا نا، ہر جگہ پہ پالیسی میکنگ ہے نہیں، اکانومی ملک کی بالکل ڈاؤن دا ڈرین ہے۔ سو واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟
فوج آج بھی پالیٹیشنز کو ماننے سے انکار ہے. میں نے بتایا کہ ہم پالیٹیشین ہو کے فنڈز دے کے وہاں اپنی تختی نہیں لگا سکتے. صرف جرم یہ ہے کہ کنٹونمنٹ کے اندر دو ہم نے پروجیکٹس بنا دیے جو 60 سال میں ان کو کبھی سیولین کے لیے یاد نہیں آئے. تو کیا کر رہی ہے ان کی حکومت؟ ابھی بھی معاملات کو فوج چلا رہی ہے, ابھی بھی فوج چلا رہی ہے, صرف ہم سامنے چہرے کے ہیں, صرف ہم چہرے کے سامنے. اور ابھی چیف جسٹس صاحب نے تقریر کی ہے, یہ سب ابھی بھی سلوٹ مار رہے ہیں. چیف از دا چیف, وہ چاہے مشرف صاحب تھے یا ابھی کے چیف ہیں, سب معاملات فوجی چلا رہی ہے. میں نے بولا کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ یا پالیٹیشنز کی کیا اوقات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کور کمانڈر صاحب افتتاح آپ نہیں کریں گے کیونکہ کینٹ میں اسٹیشن کمانڈر نے کہا فیتا وہ کاٹیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹ غیر مؤثر ہوتی ہے اور فیصلے تمام تر فیصلے چاہے این آر او جو امریکہ کے ساتھ کون ڈیل کرتا ہے, ڈکٹیشن کون لیتا ہے, آپ یہ دیکھ لیں نا. ابھی چیف جسٹس صاحب جوڈیشل کمیٹی سے لاہور میں خطاب کرے, انہوں نے کہا کہ 3 نومبر کی جو تاریخ تھی اس کو دہرانے کی کوشش کی گئی اور ججز صرف خدا کے سامنے جواب دیں, وہ کسی کے سامنے جواب دیں نہیں. کیا کہتی ہیں آپ اس پہ؟ بالکل ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. 3 نومبر کو آپ نے دہرانے کی کوشش کی. میں ججز کی بات کر رہی ہوں کہ بالکل ججز جو ہے پاکستان کے بالکل امپارشل ہونی چاہیے, مطلب امپارشل, دے شوڈ ناٹ بی پارشل. ہم تو یہی ڈے ون سے رونا رو رہے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے بیہائنڈ دا سین, جو ابھی آپ میں تھوڑا اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ بیہائنڈ دا سین تو یہی تھا کہ ہم یہی تو رو رہے تھے جب پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اپنا ایک کنسلٹیشن دیا اور اس کو رد کیا گیا اینڈ سو آن. تو بیہائنڈ دا سین تو سین کوئی اور تھا, ٹیل تو کہیں اور تھا. 3 نومبر والا سین ہونے جا رہا تھا. نہیں, 3 نومبر والا کوئی سین نہیں ہونے جا رہا تھا. آئی ڈونٹ نو, چیف جسٹس ہے پاکستان کے, ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے, بہتر سمجھتے ہیں, لیکن ایز سچ کوئی ایسی بات نہیں تھی. وہ بات تھی کہ وہ ایک عامر کی حکومت تھی. یہاں پر قطعی کوئی ایسی بات نہیں ہے. دس از اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ. لیکن وہ ابھی انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ تمام فیصلے فوج کر رہی ہے, فوج کر رہی ہے. یہ آئی وانٹ ٹو کم آن ہر پوائنٹ بیکاز میں نہیں سمجھتی کہ وہ سیاستدان, لیٹ می آنسر, وہ سیاستدان جنہوں نے مشرف کو سپورٹ کیا, مشرف کو لائے, ان کو بار بار ووٹ دی, ان کو بیکنگ دی, ان کی حکومت میں منسٹریاں کی, ایڈوائزریاں کی, سب کچھ کیا. دے شوڈ اون اٹ اپ ناؤ. آئی ریسپیکٹ مسٹر شیر افغان صاحب اور سیئنگ آن دا فلور کہ جی ہاں انہوں نے بھی یہ, مطلب یو شوڈ ہیو دا ڈگنیٹی اینڈ دا کریج. ہم تو ڈینائی نہیں کر رہے, بیٹھے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو شے کس نے دی, فوج کے ساتھ جنگ کی ہوئی, جو فوج کے ساتھ یہ مسائل کیوں ہوئے؟ جمہوری حکومت ہے, جمہوری حکومت ہے بالکل. آپ دیکھیں مشرف کو کس نے, اسی جمہوری حکومت, آپ لوگوں کو تو مشرف کو 10 سال کس نے بٹھایا, آپ بتائیں. ہمیں تو مشرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو مشرف سے پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ فوج, ایک منٹ, آپ فوج کے بارے آپ لوگوں نے تو فوج کو شے دی. اگر پاکستان کا کوئی سیاسی پارٹی اٹھ کے اس وقت مشرف کو, یعنی وہ قبول کر رہی ہے کہ وہ کچھ نہیں فوج کا کر سکتے. نہیں, ہم قبول نہیں کر رہے, قبول یہ نہیں کر رہے. You were the politician who supported him and when مشرف کے برے دن آ گئے you people left him. ان کو ساتھ چھوڑ دیا. میں آپ کو سوئٹزرلینڈ کا وہ بتاؤں, جب آپ سوئس کورٹ کی بات کر رہے تھے, میرے خیال میں وی لک ایٹ دا قانون آف سوئٹزرلینڈ, وہاں پر سٹنگ پریزیڈنٹ کے خلاف آپ کیسز نہیں کھلوا سکتی ہے. if I am not wrong, ابھی ان کو ایک امیونٹی ہوتی ہے. امیونٹی ہے, آپ بتا سکتے ہیں کورٹ کو کہ اس میں لا آف دا لینڈ وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ لا آف دا لینڈ سوئٹزرلینڈ میں ایسے ہے, تو اب ہم میرے خیال میں ان کا لا نہیں بدل سکتے. پہلا تو پوائنٹ یہ ہے, اور دوسرا اگر آپ مجھے اجازت دیں, جی بولے, آپ ہی بولے, کہ موجودہ حکومت نے جو ان کے خیال میں ان کو خطرہ ہو سکتا تھا, ان 3 میجر جو ان کے ذہن میں خطرات تھے, ان تینوں کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے. پہلے اپوزیشن کے اوپر اٹیک کیا, پنجاب گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر کے, جو ان کا خیال تھا کہ خطرہ, انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا اور اس کو کوشش کی اس کو کنٹرول. لیٹ می فنش پلیز. اب آپ نے یہ اصول اسٹیبلش کر دیا تو آپ کو پاسداری کرنی پڑے گی. دوسرا انہوں نے اٹیک کیا, ان کو جو افواج پاکستان سے خطرہ تھا اس کو انہوں نے, اس پر جو اٹیک تھا تھرو کیری لوگر بل تھا, اس کے جو سول ملٹری ریلیشن کی شکیں ہیں, اس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے. تیسری جو انہوں نے ایفرٹ کی, جو ریسنٹلی ایفرٹ ہے 13 فروری کی, کہ انہوں نے جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی ایک ایفرٹ کی ہے. تو یہ جو اگر کہنا ہے 3 نومبر میڈیا کو میڈیا کے اوپر اس طرح کا اٹیک نہیں ہوا جس طرح باقی بلیک آؤٹ کر دیا تھا, بالکل. وہ اب یہ جہاں یہ دیکھتی سمجھتے ہیں,
उन्होंने कहा फौज को कंट्रोल करने की कोशिश कैरी लुगर बिल लुगर से और आपने जजेस को शरिया को कोशिश कंट्रोल करने की, जजेस की और अपॉइंटमेंट अपोजिशन को कोशिश की थ्रू गवर्नर राज लगाया। गवर्नर राज वहां पे एक तो ये तीनों पे अटैक कर चुके हैं और ये सिस्टमैटिक है। मैं ये कहता हूं कि ये नहीं है कि ये बेवकूफी में सारे मामला हो रहे हैं, ये सिस्टमैटिक है। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं, लेट रिस्पॉन्ड। दूसरा ये है कि अगर इस हुकूमत की जो तमाम नहलियों का एक ही सोर्स है और वो ये है कि जो परवेज मुशर्रफ ने हमें 3 गुलामियां दी थी, फॉरेन पॉलिसी में गुलामी अमेरिका की, मुआशी गुलामी जो मुल्क में कार्टेल्स का राज है और IMF फिर वापस आ गया, और तीसरा जो उन्होंने हमें आईनी गुलामी दी, इन तीनों गुलामियों को खत्म, 3 अटैक और 3 गुलामियां, ये इनकी पसपाई की दास्तान है। इनकी पसपाई की दास्तान है। आप रिस्पॉन्ड करेंगी? ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक लेते हैं। और 3 जो महरूमियों का जिक्र किया, इन नाकामियों से हमें खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं छुटकारा हासिल करने की जरूरत होगी और मौजूदा हुकूमत पे इस पे अपना इकदाम करने होंगे। इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।